لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ جل جلالہ کی بے حد و بے انتہا و سلام امام الانبیاء، فخر کائنات، جان کائنات، روح کائنات، ہم سب کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و بے انتہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل ذی وقار بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشین مسلمان بہنوں، اللہ جل جلالہ نے حضرت انسان کو اپنے قرب، اپنی محبت اور معرفت کی لذت حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال عطا کیے کہ ان مختلف اعمال کے کرنے سے میرے اس بندے کے دل میں میری محبت اترے گی، میرا قرب اسے ملے گا اور میری معرفت کا مزہ اور ذائقہ اسے نصیب ہوگا۔ ہر چیز اپنا ایک ذائقہ رکھتی ہے، ہر ایک عمل میں ایک روحانی کیفیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ جل جلالہ نے یہ کوالٹی دی ہو کہ وہ ہر عمل کا روحانی طور پہ مزہ اور اس کا فیض، اس کا نور محسوس کرے، وہ واقعتاً بتلاتا ہے کہ مجھے اس عمل میں یوں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے انسان کو نوافل، عبادات، ریاضاری، اعمال میں احتیاط کے پہلو سامنے رکھنے کی وجہ سے اللہ یہ موقع عطا کرتے ہیں۔ جس طرح عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پانی کے ماہر ہوتے ہیں، جہاں لوگ بورنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس پانی کے ماہر بندے کو لاتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں 2 سٹکیں ہوتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں لوہے کی تاریں ہوتی ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں نیچے پانی ہے۔ اس کے اندر وہ ملکہ اللہ نے اس کو دیا، اس نے محنت کی ہے۔ جو بندہ جتنی محنت کرتا ہے اس محنت کا پھل اسے ملتا ہے۔ ایک بندہ اپنی کھیتی تیار کرے، اس کے اندر کھاد ڈالے، اس میں بیج ڈالے، اس کی کیئر کرے، اسے پھل تو ملتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جو جتنی محنت کرے گا اتنا پھل اسے ملے گا۔ تو ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے ہر عمل میں خاص لذت رکھی ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ بنیاد اسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ
اسلام کی پہلی بنیاد ہے، پھر 5 ٹائم نماز کی پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی، دوسرا نماز کو قائم کرنا اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ صاحب نصاب انسان پہ اللہ جل جلالہ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض کی ہے، اور جسے اللہ جل جلالہ نے تمام مراحل سے گزارا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حج بیت اللہ کی سعادت کی بھی ترغیب دی ہے کہ وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس انسان میں اللہ کے اس گھر تک آنے کی استطاعت ہے وہ آئے اور اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی لذتیں اور روحانی کیفیات والی عبادات ہیں۔ ماہ ذکر تقریباً 2 حصے گزر چکے ہیں، 19 یا 18 19 سال اس میں تاریخ ہے۔ اس ماہ کے اختتام پہ اگلا جو مہینہ شروع ہونے لگا ہے تو 2 بنیادی عبادات دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ عبادت ہے جو کائنات میں خوش نصیب ترین لوگ حاصل کریں گے، جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ وہاں پہ اور بعض پوری دنیا میں ایک اور عبادت بھی کریں گے جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اس قربا قربان فتقبل احدکم، یہ جو ذکر آتا ہے قربانی کا فلسفہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کا خاص نور اور فیض رحمت حاصل کرنا مقصود ہے۔ قربانی کی عظیم سعادت بھی اہل ایمان پوری دنیا میں حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس حج کے بعد زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے۔ انسان اگر دل میں ہمت رکھے، شوق رکھے تو اللہ جل جلالہ توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، ان پہ قربانی فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آزاد دیتے، توفیق کی بات ہے۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں خواتین بکرے پال لیتی ہیں، دمبے پال لیتے ہیں، اپنے گھر کا جو ہے کہ گائے کا بچڑا ہوتا ہے اس کو پال لیتے ہیں اور وہ قربانی دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود توفیق نہیں ہوتی، وہ قربانی نہیں کرتے، تو اللہ جل جلالہ کے قرب کے مزے بھی انہیں حاصل نہیں ہوتے۔ اصل میں قربانی کا جو مقصد ہے وہ خون بہانا نہیں ہے، گوشت کھانا نہیں ہے، پیسے لٹانا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ انسان کے دل کے اندر اٹھنے والے اس خیالات اور جذبے کو دیکھتے ہیں، اس کے دماغ میں پھرنے والی اس کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے یہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اللہ کیا تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کیا تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا کیفیت ہے۔ میں اکثر قربانی کے جب عنوان میں بات کرتا ہوں، ضرور بات کرتا ہوں کہ قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ جل جلالہ انسان کی محبوب چیز پر چھری چلوانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اور چیز درمیان میں پیسہ ہے، منصب ہے، کوئی اور چیز حائل ہوتی ہے، اسے کاٹنا ہی اصل قربانی کا فلسفہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے عالم میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم فرزند عطا کیا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے محسوس کیا کہ بے حیثیت باپ شفقت پدری میں آپ کے دل میں اسماعیل علیہ السلام کی محبت آ رہی ہے، تو اللہ جل جلالہ نے اس محبت کو کٹوایا، پہلے اپنے سے جدا کروایا، آنکھوں سے اوجھل کروایا، پھر اس کے بعد جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بھاگنا دوڑنا شروع کیا، جو بچہ بھاگتا ہے مزید اچھا لگتا ہے، اس کی ادائیں، اس کی صدائیں، اس کے انداز، ہر چیز ماں باپ کے لیے عجیب کیفیات ہوتی ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرتے ہیں ان سے پوچھیں انہیں بچے کے منہ کے الفاظ بھی کتنے پیارے لگتے ہیں۔
وہ اللہ کی محبت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، آپ نے چھری چلا دی المختصر، وہ درمیان میں مینڈا آ گیا۔ اصل یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ قربانی جو لینا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جس چیز کی لذت زیادہ آئی ہوئی ہے، جس کی زیادہ محبت اسے مجبور کر رہی ہے، اس کو کاٹ دے، اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کرے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ محبت انسان کو پیسے سے ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں مال کی محبت آ جائے اس کے لیے 100 روپے نکلوانا مشکل ہوتا ہے۔ اصل اس پیسے پہ چھری چلنی ہے، اور پیسے پر بھی بعض لوگ چلا لیتے ہیں۔ نفس کی جو چاہتے اور لذتیں ہوتی ہیں، ان لذتوں کو قربان کرنا اصل یہی چیز ہے قربانی کی۔ جس انسان کو اللہ جل جلالہ نے وسائل دیے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں، یا اس کے پاس گھر سے اپنے استعمال سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، زیادہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ایسے بہت زیادہ بسترے پڑے ہوئے ہیں، زیادہ چرپائیاں پڑی ہوئی ہیں، 2-4 تو ایسے عام طور پہ استعمال میں ہوتی ہیں، بعض لوگوں نے 20 بسترے بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ جتنی زائد چیزیں ہیں ان کی مالیت کو بھی جمع کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ یہ 1,00,000-1,50,000 کے قریب بنتی ہے، 1,30,40,000 کے قریب کے نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ پورا سال اس کا گزرنا ضروری ہے، حولان بہت شرط ہے۔ قربانی کے لیے سال پیسے کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر ان قربانی کے دنوں میں انسان کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں تو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، حدیث میں اس چیز کی بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا دیا ہوا مال ہے، اگر اس میں سہو نصاب بنتا ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 کی اثر تک، مغرب تک تقریباً، اس سے پہلے اگر خامن پورا صاحب نصاب ہے اس پہ الگ قربانی بنتی ہے، بیوی الگ صاحب نصاب ہے اس پہ الگ قربانی بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے 10 افراد ہیں تو ایک ہی قربانی سب کی طرف سے کافی ہے، اس کی آگے تفصیل ہے کہ اگر ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، کمانے والے ہیں، اور وہ ساری کمائی اٹھا کے اپنے ابو کے ہاتھ میں، امی کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور تھوڑی بہت جیب خرچ جیب میں رکھ لیتے ہیں، ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی، گھر میں نصاب ایک ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ان کے پاس جو اپنے ذاتی جیب خرچ ہے وہ بھی اتنا بینک میں پڑا ہے، اتنے پیسے ہیں، کو 1,00,000-1,50,000 سے اوپر بنتا ہے، اور پھر الگ قربانی بنتی ہے۔ بکرا اور دمبا جو ہے کہ وہ ایک ہی ہوگا، اس میں آدمی شریک نہیں ہو سکتا۔ باقی جو جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اس کے اندر 1 سے لے کر 7 تک جتنے بھی چاہیں افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی ہوں، 5 ہی ہوں، 7 ہی ہوں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں۔ دانت زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن چپ بھی ہو جائے کوئی ایسی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کسی بندے کا بھی 7ویں حصے سے پیسے کم نہ ہو، وہ ایک ترتیب جو شریعت نے بیان کی ہے۔ ہماری کئی مسلمان بہنیں ہوتی ہیں، ان کے پاس سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، نقدی پیسے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے تو اللہ جل جلالہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ بعض روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ جل جلالہ نے قربانی کی استطاعت دی، من وجد ساعة فلم یضحک فلا یقرب مصلانا، جس سے اللہ نے وسعت دی ہے اور قربانی کر سکتا ہے، نہیں کرتا اسے عیدگاہ کی طرف نہیں آنا چاہیے، قریب نہیں آنا چاہیے۔ اگر خالی سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے، نیلی چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مکس ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے، پھر انفال الفقراء، چاندی کا نصاب ہوگا، پھر اس میں اعتبار ہوگا۔ ایک عورت کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ 2-4 انگوٹھیاں چاندی کی ہیں، 5-10 ہزار روپے بھی پڑا ہوا ہے، اب وہ کہتی ہے میرے پاس تو 13-14 لاکھ روپے سونے کا نصاب ہوگا تو میں قربانی کروں گی، ایسا نہیں، چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر نقدی پیسے کم ہیں تو ادھار لے
جل جلالہ کی دی ہوئی نعمت ہے. کسی کو اللہ دے کے آزماتے ہیں, کسی سے لے کے آزماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے اہل ایمان کی صرف بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو اللہ نے رزق دی اس میں خرچ کرتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک درہم پاس نہیں رکھتے, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. یہ بھی شریعت نے نہیں کہا کہ وہ کنگلے ہو جا سب کچھ دے دو, لیکن ایک ترتیب جب انسان کے مائنڈ بنا ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے, پورا سال ہوتا ہے, اگر تھوڑا تھوڑا ہزار دو ہزار بھی سال بچاتا رہے ہر مہینے میں, جس بندے نے قربانی کرنی ہے تو 24,000 تو ویسے بھی پورے سال کا بن جاتا ہے. تو آج کا 24,000 23-24,000 کا حصہ پڑ رہا ہے تقریباً. تو انسان ہمت کرے, اللہ جل جلالہ بڑھا کے دیتے ہیں. اس میں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ضرور اللہ کی راہ میں قربان کریں. اور پھر آگے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے پسندیدہ یہ بات ہے کہ اس کو کچھ دن پہلے خرید کے لے آئے, تمام عیوب سے پاک لائے, اس کے دان چیک کرے, اس کے سینگ چیک کرے, اگر بھینس ہے اس کے تھن چیک کرے, اس کے جسم کے اندر گودا دیکھے, کتنا لاغر مریض جانور بھی نہ ہو کہ قربان گاہ کی طرف بھی چل کے نہ جا رہا ہو, اس کی آنکھیں ضائع نہ ہوں, اس کے کان زیادہ کٹے ہوئے نہ ہوں, سینگ اس کے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں. اس ساری چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی چیز قربان کرنی ہے تو محبوب ترین چیز, پیاری اور اچھی چیز اللہ جل جلالہ کے راہ میں قربان کرنی چاہیے. قرآن میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یاد رکھو اس وقت تک نیکی کا کمال درجہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ جل جلالہ کے راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں اچھی نہ لگتی. جو اچھی چیز آپ کو مجھے لگتی ہے اسے اللہ جل جلالہ کی راہ میں قربان کریں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ملیں گے. اور یہ تجربہ آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, بڑا بھی ہے. جو بندہ جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اللہ جل جلالہ اتنا بڑا اس کا استقبال اور مقام اس کو عطا کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کچھ دن پہلے جانور لائے, اس کو مانوس کرے, اس کو پالے, پوسے, اس کے ساتھ چلے, اس کو کھلائے, تاکہ جب اس کے اوپر چھری پھیرے نہ ہلکا سا دل میں کچھ لگے. جس چیز میں محبت ہوتی ہے نا تو جب اسے قربان کرتے ہیں ہلکا سا محسوس ہوتا ہے. جو لوگ جانور پالتے ہیں گھروں میں, جو ہے کہ بیڑ پالتے ہیں, دمبے بکرے پالتے ہیں, وہ ان کے ساتھ چلتا ہے, ان کے پیچھے کھیتوں میں لاتا ہے, ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, آوازیں لگاتا ہے, اسے ملاتے ہیں, اسے کھلاتے پلاتے ہیں. لیکن جب قربانی کا دن ہوتا ہے تب آپ کہتا نا ہلکا سا دل میں محسوس ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں. میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے, کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ساتھ جانور بھی ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی لا رہے ہیں. یہ ہے اصل. اللہ جل جلالہ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کریں. فرمایا یہ جو قربانی کا جانور ہے قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس کے گور, اس کے لید, اس کا چمڑا, اس کا یہ چارہ, یہ سارا تولیں گے اور اس کا وزن ہوگا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سواری بنائیں گے اور ان کو سراج سے پار یوں نکل کے آگے جائے گا. اس لیے قربانی کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے, اور جو صاحب نصاب بنتے ہیں اس میں سستی نہ کریں. اللہ جل جلالہ کے راہ میں ضرور قربانی کریں. اللہ جل جلالہ نے گوشت نہیں کھانا, نہ اللہ کے فرشتوں نے گوشت کھانا ہے, ہم نے خود ہی کھانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک مہربانی کر دی ہے. پہلے قربانی آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں, پہلے قربانی یہ ہوتی تھی کہ جانور ذبح کر کے جو چیز ہوتی ہے پہاڑ پہ رکھ کے آسمان سے آ کر کے کھا جاتی ہے. یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی مہربانی ہے اور آپ کی رحمت للعالمین کی صدق کا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم ذبح بھی کرتے ہیں, ہم اس کو کھاتے بھی ہیں, اور ہم سال بھر کا جی بھر کے اس کے جو چیزیں پھر ہمارے سامنے بنتے ہیں وہ عید کے دنوں میں پھر خوشبوئیں ہمارے گلیوں سے بھی آپ جو آ رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیسے کے ذریعے اپنے راہ میں قربان کر کے ہمیں کھلایا جاتا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بالکل ملا جلا عنوان اور موضوع پیش کیا. فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. ہمیں جذبہ رکھنا چاہیے. دیکھیں ہم جب اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں, اپنے لیے گھر بناتے ہیں, کچھ اور سوچتے ہیں تو کیسی پلاننگ کرتے ہیں. یہ تو 23,000 ہے نا, ہم 23 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں, اس کے لیے سارا انتظام کرتے ہیں, اس کے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ مختصر شادی سے بھی ہو سکتی ہے,
اتنا زیادہ لٹرم پٹرم نہیں ہوتا جو ہم لوگ کرتے ہیں. ہم نے ایک سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم کرتے ہیں، دن رات ایک کر کے اس کا انتظام کرتے ہیں. کاش آج مسلمان کے دل میں اللہ کی راہ میں جذبہ بھی یہ خرچ کرنے والا بن جائے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، میں نے اچھی اور بہترین جو ہے کہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے. اس میں بھی ہمیں ایسا گمان کرنا چاہیے. شریعت صحت کا اعتبار کرتی ہے. عام طور پہ ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں عید کے دنوں میں. بدگمانی یہ ہوتی ہے یار اس میں یہ بیڑا آدھے نا سب 10 لوگ 10 سے آندہ تھا مجھے تھوڑا سا لگتا بیڑا لیا ہے. بھائی اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے. ہمیں کیا پتہ اس کے دل میں اکثر یہ الفاظ سنتا بھی سنتے ہیں یار دیکھیں یار یہ فلاں جو ہے نا وہ لوگوں کو پورے بازار میں پھیل دکھا رہا ہے. وہ اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں 7,000 کی نہیں دی، اللہ نے 7 لاکھ کی دے دی. آپ نے اندر یہ کلیئر ہم ایک مزاج بنائیں، خوش فہمی رکھیں ہر ایک کے بارے میں اور حسن حسن رکھیں کہ ایسے الفاظ کیا کہ ہم اپنے آباد کو ضائع کریں جس سے اللہ نے جتنی توفیق دی ہے. اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، کوئی بندہ 10 لاکھ کا لاتا ہے، کوئی 20 لاکھ کا لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ نے اس کو توفیق دی ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. ابھی سے کوشش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ قربانی بنتی ہے تو یا آپ کے گھر والوں میں قربانی بنتی ہے، بھی کافی دن ہمارے پاس ہیں، 2-2.5 ہفتے بنتے ہیں. ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں، کوشش کریں، صحیح تسلی کے ساتھ جانور کھولیں اور پھر قربانی کے صداروں کے حوالے سے بھی کوشش کریں عقائد اور نظریات کے اندر خیال رکھیں. ایسا بندہ جو ختم نبوت پہ یقین نہ رکھتا ہو، مرزائی قادیانی ہو، ایسا بندہ جو صحابہ اہل بیت کے بارے میں اچھا عقیدہ نہ رکھتا ہو، ایسے بندے کو اپنے ساتھ نہ رکھیں. ایسا بندہ جو سودی لین دین کرتا ہو، جس کی کمائی حرام کی یا مشکوک ہو، ایسے بندے کو اپنے حصہ داری میں شریک کریں گے، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی. اس 3 چیزوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور پھر دیکھیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے درجات، اللہ کی طرف سے انعامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزازات و اکرامات کیسے نصیب ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مہینوں میں ہمیں اپنی راہ میں قربانی کا جذبہ نصیب فرمائے. جنہیں اللہ نے استعداد دی ہے انہیں قربانی کرنے کی توفیق دے اور جو اپنے شوق سے کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.